السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان میاں والی کے اسٹوڈیو سے کرسمس کے موقع پر مسیحی بہن بھائیوں کے لیے خصوصی پروگرام لیے نیہا کشیش آپ کے ساتھ۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سجاد سید اور ہماری آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں ساتھی انجینئر غلام رسول ساجد۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے تباہ نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کا یہ دن شبھ دن ہے، آج کا یہ دن شبھ دن ہے، آج کی یہ رات شبھ رات۔ آؤ ہم کریں پیار سے شروع، پیار کے مسیحا کی بات تیرے لیے ایسا پیار دیکھا نہ کبھی، ایسا پیار پایا نہ کبھی، ایسا پیار دیکھا نہ کبھی، ایسا پیار پایا نہ کبھی۔ پیار میں اس کے غیروں نے بھی اپناپن پایا، پیار میں اس کے غیروں نے بھی اپناپن پایا۔ میرا ہر دن نیا دن ہے، میری ہر رات نئی رات۔ آؤ ہم کریں پیار سے شروع، پیار کے مسیحا کی بات تیرے لیے اس کی ہر بات ہے میرا جنون، وہی دن رات ہے میرا سکون۔ اس کی ہر بات ہے میرا جنون، وہی دن رات ہے میرا سکون۔ پیار مسیح کا میری ہمت، پیار میرا سایہ، پیار مسیح کا میری ہمت، پیار میرا سایہ۔ ہر قدم قدم وہ ہے میرے سنگ، ہر جگہ مسیح ہے میرے ساتھ۔
سے شروع پیار کے مسیحا کی بات تیرے لیے میرے لیے آیا ہے وہ سب کے لیے تیرے لیے میرے لیے آیا ہے وہ سب کے لیے. ولادت عیسیٰ المسیح. کرسمس، جس کو ولادت عیسیٰ المسیح بھی کہتے ہیں، جس میں عیسیٰ مسیح جو خدا تعالیٰ کا کلمہ مجسم ہوا اس زمین پر آ گئے، جن کے بارے میں انجیل مقدس فرماتی ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بائبل مقدس میں سے تلاوت پاک سے، جس کے لیے میں دعوت دوں گی راشد وحید کو. خدا کے زندہ کلام میں سے ہماری آج کا پیغام پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 14 اور 15 آیات، اور غلاطیوں کے خط میں سے 4 باب کی 4 آیت. اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، کیونکہ تو نے یہ کیا ملعون ہے تو، تمام چرندوں اور درندوں میں تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا، اور اپنی زندگی کے تمام ایام تو خاک چاٹے گا. میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچلے گی، اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. جی سامعین، کرسمس کے موقع پر ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے خصوصی پروگرام آپ سن رہے ہیں، ولادت عیسیٰ المسیح. پروگرام میں شامل کرتے ہیں خوبصورت ستائش. ریڈیو پاکستان میاں والی اپنی مسیحی بہن بھائیوں کے لیے کرسمس کے تہوار پر خصوصی پروگرام پیش کر رہا ہے، ولادت عیسیٰ المسیح. پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے بائبل مقدس میں سے خاص پیغام، جو ہمارے لیے لے کر آ رہے ہیں پاسٹر ایم ندب زاہد. یسوع المسیح کی عظیم محبت میں تمام مسیح بہن بھائیوں کو جو کہ آج کا پروگرام سن رہے ہیں ان سب کو سلام عرض ہے. اور آج کرسمس کے تعلق سے جو ہم خاص بات کر رہے ہیں وہ تجسم المسیحی. جیسا کہ ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے 2 حوالہ جات سنے ہیں، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. عزیزان من، تجسم کا لفظ ایک خاص روحانی اور مذہبی اصطلاح ہے، جس سے مراد کوئی بھی روحانی شخصیت مادی طور پر کوئی جسم اختیار کر کے اس دنیا میں ظہور پذیر ہو. جب ہم مادی جسم کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری مراد خاص طور سے گوشت اور خون یعنی انسانی صورت میں ظاہر ہو کر موجودہ زمانہ میں زندگی بسر کرنا ہے. لیکن جب مسیح یسوع کی پیدائش ہونے والی تھی تو مقدسہ مریم کو فرشتہ کے وسیلے سے پیغام دیا گیا. انجیل مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل میں، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. یعنی مسیح کی پیدائش کسی مرد کی محتاج نہیں، بلکہ خدا خود اپنے الہی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی ازلی کلمہ کے لیے جسم تخلیق کرتا ہے، یعنی تیار کرتا ہے. پیشن گوئی کے طور پر پہلے ہی فرمایا گیا تھا. عبرانیوں 9 باپ اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. تجسم المسیح سے ہماری مراد یہ بھی ہے، یوحنا 1:13 اور 14 میں لکھے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہے اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. بس یاد رکھیے، یسوع المسیح ایک عام انسان نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے زمین پر آنے کے چند ایک مقاصد ہیں جس کے تحت زمین پر مجسم ہو کر آئے تاکہ خدا اور انسان کے بہت سے تقاضے پورے کرے اور خدا باپ اور انسان کا درمیانی بن کر ان کا آپس میں میل کرائے. بس خدا کے کلمہ کا اس
زمین پر خصوصی بدن اختیار کر کے آنا تجسم المسیح کہلاتا ہے۔ یوں تو اس دنیا کے شروع سے اب تک اربوں لوگ اس روئے زمین پر جسمانی طور پر آئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، اور کچھ مقاصد انہوں نے اپنی عقل و دانش سے مقرر کیے، لیکن خدا پاک ہر شخص کو ایک خاص منصوبے کے تحت اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ یسوع کے زمین پر مجسم ہو کر آنے کے مقاصد میں سے چند اہم مقاصد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ خدا تعالیٰ کی کامل مرضی کو پورا کرنا۔ خداوند یسوع المسیح کی آمد کا سب سے بڑا مقصد خدا کی کامل مرضی کو پورا کرنا تھا، کیونکہ اب تک کوئی شخص بھی جو آدم کی نسل سے پیدا ہوا تھا خدا کی کامل مرضی کو پورا نہ کر سکا۔ کتاب مقدس کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، یہاں تک کہ یسوع مسیح کا ایک عظیم رسول جن کا نام پطرس ہے، جب وہ ان کی ملاقات عیسیٰ مسیح سے ہوتی ہے تو لوکا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں 5 باب اس کی 8 آیت میں، تو وہ کہتا ہے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ پس خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کو مجسم کیا کہ وہ اس کی کامل مرضی کو پورا کرے اور خدا اور انسان کے ملاپ کے لیے درمیانی یعنی پل کا کام سر انجام دے۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں کوئی ایک بھی ایسا کام ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا جو کہ انہوں نے خدا تعالیٰ یعنی اپنے باپ کی مرضی کے بغیر کیا ہو، یہاں تک کہ جب اس نے اس پیالہ کو جو تمام بنی نوع انسان کے گناہوں سے بھرا ہوا تھا دیکھا تو باپ سے درخواست کی، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، پھر کہا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی کو اول درجہ دے کر اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مسیحا کے تجسم کے موقع پر ساری رسومات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی رہنمائی میں اس کی مرضی کو پورا کریں تاکہ جلالی اور حقیقی خوشی آپ کی زندگی میں آئے۔ پھر دوسرا مقصد جو عیسیٰ المسیح کے اس دنیا میں آنے کا ہے، انسانوں کے لیے کامل نمونہ پیش کرنا۔ پہلا پطرس 2 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں کئی اچھے نمونے اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں کہ خدا کے ساتھ چلنے سے ہم کیسی برکات حاصل کرتے ہیں اور ابدی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اعلانیہ کہا، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ ایک اور جگہ پر خدا یسوع مسیح نے کہا، جو کوئی میری پیروی کرے گا ہرگز اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ پطرس رسول یسوع کے بارے میں کہتے ہیں، نہ وہ گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا، نہ وہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے خدا کے سپرد کرتا تھا۔ آئیے جب وہ کامل تصویر اور نمونہ دکھانے کی غرض سے بیت الحم کی چرنی میں تشریف لائے تو ہم بھی عہد کریں کہ آج کے بعد اور اپنی تمام زندگی جو ہے ہم سب کامل نجات دہندہ کی پیروی کریں گے۔ پھر ہم تیسرا مقصد یسوع المسیح کے اس دنیا میں آنے کا دیکھتے ہیں کہ گناہ گاروں کے لیے کفارہ دینا۔ کلام مقدس کی تعلیم کے مطابق لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ یاد رکھیے، قربان ہونے والے بکرے یا کسی جانور یا پرندے کے لیے بے عیب ہونا ایک لازمی شرط تھی۔ صرف پاک شائے ہوئے پرندوں یا جانوروں کی ہی قربانی کی جا سکتی تھی، اس لیے مسیح یسوع کی مانند کوئی بھی انسان کامل نہ مل سکا۔ بس عیسیٰ المسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ کفارہ بن کر بنی نوع انسان کو خدا کے حضور پھر سے بحال کرے۔ آئیے کلمہ مجسم کی آمد کا پورا فائدہ اٹھائیں اور یسوع کو اپنے کفارے کے طور پر شخصی طور پر قبول کریں اور خوشی منائیں۔ چوتھا جو مقصد ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں اس زمین پر آنے کا، گناہوں سے نجات دینا۔ جب حضرت یوسف جو تھے وہ سو رہے تھے تو خواب میں ایک فرشتہ نے انہیں یہ پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے بیٹا اگر تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہر گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور گناہوں کی معافی حاصل کرے۔ پھر پانچواں مقصد ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح جو ہے کثرت کی زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا 10 باب اس کی 10 آیت میں، میں اس لیے دنیا میں آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ گناہ گار نجات میں اور سچائی کی پہچان تک پہنچ کر مقدس بان کر اس کے رسولوں جیسی زندگی بسر کریں۔ چھٹا مقصد ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دشمن ابلیس کے کاموں کو مٹانا۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 8 اور 9 آیت میں پڑھتے ہیں، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا۔
खुदा का बेटा इसलिए ज़ार हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। बस खुदा यीशु मसीह के जमीन पर आने का मकसद ये भी था कि वो इज्तमाई तौर पर तमाम बनी नौ इंसान को शैतान की बादशाही और उसकी कैद से रहाई दिलाए और उन्हें अपनी बादशाही में शामिल करके अब्दी जिंदगी और अब्दी बादशाहत का वारिस बनाए। सातवां मकसद हम खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का देखते हैं कि अब्दी बादशाहत में दाखिल करना। यीशु की दूसरी आमद पर खुदावंद के जो लोग हैं मुकद्दसीन उसकी बादशाहत में उसके साथ होंगे और नए आसमान और नई जमीन पर अब्बद तक उसके साथ रहेंगे और खुदा की हुजूरी का लुत्फ उठाएंगे। आइए इस क्रिसमस पर इन बातों पर सोचें कि क्या खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में इंसान बनकर आए तो उसके आने का मकसद हमारी जिंदगियों में पूरा हुआ या कि नहीं। आप सबको क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। जी जनाब, रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली के स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विलादत ईसा अल मसीह। क्रिसमस के मौका पर हमारे मसीही बहन भाइयों के लिए रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली ख़ुसूसी प्रोग्राम पेश कर रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं इस खूबसूरत मौका के हवाले से एक खूबसूरत स्ताइश। फलक पे चमका, देखो फलक पे चमका, कैसा जब सितारा, कैसा जब सितारा, मंजिल का रहनुमा है वो रोशनी का धारा। देखो फलक पे चमका, देखो फलक पे चमका। भटके हुए दिलों को है रास्ता दिखाया, भटके हुए दिलों को है रास्ता दिखाया। गफलत में सो रहे जो आकर उन्हें जगाया, बेदिल बे आसरा का वो बन गया सहारा, वो बन गया सहारा। मंजिल का रहनुमा है वो रोशनी का धारा। देखो फलक पे चमका, देखो फलक पे चमका। ने उसकी देखो है फासले मिटाए, आमद ने उसकी देखो है फासले मिटाए। यत्ता से दूर थे जो वो सब करीब आए, हसरत थी जिसकी सबको देखा है वो नजारा, देखा है वो नजारा। मंजिल का रहनुमा है वो रोशनी का धारा। देखो
फलक पे चमका, देखो फलक पे चमका। करता है रहनुमाई, तारा हर एक झांकी करता है रहनुमाई। ऐसे कसो उठो अब मंजिल करीब आई, वो जानबे मसीहा देखो करे इशारा, देखो करे इशारा। मंदिर का रहनुमा है वो रोशनी का धारा, देखो फलक पे चमका कैसा अजब सितारा, कैसा अजब सितारा। मंजिल का रहनुमा है वो रोशनी का धारा, देखो फलक पे चमका, देखो फलक पे चमका। जी जनाब, ये है हमारे मसीही बहन भाइयों के लिए पेश किया जाने वाला रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली की एक खूबसूरत काविश। अपनी मसीही बहन भाइयों के लिए रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली साथ साथ विलादत ईसा अलमसीह। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे। क्रिसमस के हवाले से उनसे पूछेंगे कि वो क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियून है। तो आप क्रिसमस मना रहे हैं? हाँ जी। हमारे सामने को बताएं कि क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं। 24 की रात होती है, तब हम चर्च में जाते हैं। हमारे मामा पापा हमें कपड़े भी लेके देते हैं। फिर हम 25 को भी चर्च जाते हैं। ईदी भी बहुत सी मिलती है, हम बहुत मज़े करते हैं। हमारे मामा पापा हमें पार्क भी लेके जाते हैं। अच्छा, और ईदी में से जो गरीब बच्चे होते हैं उनको उनका हिस्सा निकालते हैं, उनके लिए चीज़ देते हैं उन्हें? हाँ जी। वेरी गुड, बे इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और हमारे स्टूडियो में एक और भी बच्ची मौजूद है, बड़ी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी, शर्मा भी रही है, और उससे भी पूछेंगे कि क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर वो क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करती है। जी बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवलता है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5th में। 5th में। अच्छा, क्रिसमस आप मना रही हैं, बड़ी अच्छे खूबसूरत से कपड़े पहने हुए आपने। आप हमारे सामीन को बताएंगी कि आप क्रिसमस किस तरह से मनाती हैं? घर को सजाकर, ट्री को भी, और हम चर्च जाते हैं और दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? खुदा से क्या दुआ मांगते हैं? कि हमारा क्रिसमस अच्छा गुजरे। हम सब के लिए भी दुआ करते हैं, हमारे वतन के लिए भी दुआ करते हैं। जी। अच्छा, वेरी गुड, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। जी सामीन, रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली रहता है हर पल, हर लम्हा, हर खुशी में हमारे सामीन के साथ साथ। और जनाब, इस दफ़ा हमारा रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली ये खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहा है हमारे मसीही बहन भाइयों के साथ मिलकर उनके क्रिसमस के त्यौहार पर, विलादत ईसा अलमसीह के मौजू पे ये है प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं। सामीन, अगर आप हज़ारों परेशानियों का शिकार हैं तो आप क्रिसमस या बड़ा दिन कैसे मना सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मुल्क से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके सामने बहुत सी मुश्किलात हों, फिर भी आप खुशी से भरपूर और बेफिक्र होकर ये क्रिसमस मना सकते हैं। हमारे बहुत से मसीही ईमानदार शायद इस कलाम मुक़द्दस के हवाले को भूल चुके हैं, जिसमें लिखा है कि किसी बात की फ़िक्र न करो। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर संजीदगी से गौर किया है? शायद आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप ये बात समझ नहीं सके कि फिक्रमंद रहना खतरनाक है। आपको ये भी मालूम नहीं कि ये शैतान का खतरनाक हथियार है। अगर आप पर इसका वार चल जाए तो वो माली, खानदानी और रोजमर्रा के दबाव को आपके खिलाफ इस्तेमाल करके ज्यादा मुश्किलात डाल सकता है। लेकिन जनाब, परेशान ना हो, बल्कि वही करे जो कि जिंदा खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस फरमाती है। अपनी मुनाजातें खुदा ताला को पहुँचाए और जवाब के लिए उसकी तारीफ करें। उसके बाद आपको इत्मीनान हासिल होगा। अब आप खुशी से बड़ा दिन मनाएं और किसी बात की फिक्र न करें। मेरी और रेडियो पाकिस्तान
میاں والی کی پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو دلی کرسمس مبارک۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ولادت عیسیٰ المسیح میں سے اپنی میزبان نیہا کشیش، ساتھی انجینئر غلام رسول ساجد اور پروگرام پروڈیوسر سجاد سید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔